اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل ایک بہت ہی سلسلہ چلا ہوا ہے کہ فلاں چیز بدعت ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ اس پہ بہت زیادہ عالم دین سوشل میڈیا پر بحث کر رہے ہیں، لالا کر رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے والے کو کوئی ثواب نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے جاتا ہے، ختم شریف حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہم مرنے والے کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب فوت شدہ کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن حدیث فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں کیا حکم احکام ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اصال ثواب کے معنی کیا ہیں۔ اصال ثواب کے معنی ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کا ثواب وفات پانے والے کو پہنچایا جائے۔ اصال ثواب کا جواز احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، جبکہ فوت شدگان کے لیے دعائے خیر کرنا تو فرض ہے۔ اور قرآن کی کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں مغفرت فرما۔ یہ سورہ الحشر کی آیت مبارکہ ہے۔ اور جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی بھی مغفرت فرما۔ ثابت ہوا دعائے خیر کرنا تو قرآن احکام میں سے بھی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اصال ثواب کو معاذ اللہ ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد کیا بات ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں وفات پا چکی ہے، میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں کو ثواب پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تو اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کر، ایک کنواں خرید اور اسے اپنی والدہ کے لیے وقف کر دے۔ جب تک لوگ اس کنواں سے پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 376، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 388۔ چونکہ وہاں پانی کی قلت تھی، کسی پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نیک عمل بھی بتا دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کا ثواب مرنے والے کو مل جاتا ہے۔ جو لوگ اصال ثواب کو ناجائز حرام کہتے ہیں، کم از کم اس حدیث شریف پر غور کر لیں، انشاءاللہ وہ ایسا کہنے سے باز آ جائیں گے۔ حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبر کو بخشو کہ اس عمل کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ مرکات الشرع مشکوات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 81۔ حضرت امام نودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کی طرف سے اصال ثواب کے لیے صدقہ کرنے کا ثواب فوت شدہ کو پہنچتا ہے۔ نووی شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324۔ حضرت امام بدر الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وفات شدہ کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے اور اس عمل کا ثواب کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے
इसाले सवाब के लिए बहुत से ग़ुलाम आज़ाद फरमाए। ये मूता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 456। इन रवायात से साबित है कि इसाले सवाब जायज़ और मुस्तहब है। ये सवाल पैदा होता है कि हम इसाले सवाब के मुतअद्दिद तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा इख्तियार करें। एक मारूफ तरीक़ा ये है कि हम ख़त्म शरीफ का इह्तिमाम करते हैं, जैसा कि ख़त्म कादरिया, ख़त्म चिश्तिया, महफ़िल का इह्तिमाम वगैरह। ख़त्म शरीफ का नाम चिश्तिया या कादरिया कहने की वजह सिर्फ़ सिलसिला कादरिया की निशानदही करता है और कोई वजह नहीं, जबकि बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब करना कुरान पाक से साबित है, जैसा कि मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला के मकाम इब्राहीम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों से निस्बत हुई तो उसे मसल्ला बना दिया गया। इस तरह बैतुल मुक़द्दस में महराब की निस्बतुल्लाह की वलिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से है, ज़मज़म की निस्बत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से है और अल्लाह वालों से निस्बत नाजायज़ होती तो अल्लाह कभी अपने प्यारों की निस्बत और शुआरुल्लाह की तज़ीम का हुक्म ना फरमाता। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातो वद्दामो व लहमुल खंजीर व मा आहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पर हराम है मरा हुआ जानवर और बहता हुआ लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए। आयत से ये साबित हुआ कि गैरुल्लाह का नाम आने से चीज़ हराम हो जाती है। इससे मुराद वो बुत हैं कि मुशरिकीन जिनकी इबादत करते हैं और इनका नाम लेकर वो जानवर ज़िबा करते थे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि अगर जानवर के ज़िबा के वक़्त बुतों का नाम लिया जाए तो वो हराम है, जिस तरह खंजीर हराम है। तो नाज़रीन इकराम, ज़िबा के वक़्त अल्लाह के सिवा कोई भी किसी दूसरे का नाम नहीं लेता, बल्कि कोई मुसलमान किसी दूसरे का नाम लेना गवारा ही नहीं करता। लिहाजा इस आयत का मस्दाक मुसलमानों को ठहराना और इसाले सवाब को हराम कहना बहुत बड़ी जसारत है। अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। एक और गलतफहमी का अजाला कर देता हूँ कि इसाले सवाब को ख़त्म शरीफ क्यों कहते हैं। याद रखें, ख़त्म शरीफ ख़त्म कुरान को कहते हैं। आप आज भी ताज कंपनी का छपा हुआ कुरान मजीद उठा लें, आपको आखिर में एक दुआ लिखी हुई मिलेगी जिसे दुआए ख़त्मुल कुरान कहते हैं। यानी जब कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़ा जाए तो उसे ख़त्म कुरान कहते हैं। जबकि सही हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस ज़ात मुक़द्दसा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि सूरह कुल हुवल्लाह सालस कुरान यानी कुरान पाक के तीसरे हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए तो कुरान पाक के तीसरे हिस्से का स्वाब मिलता है, अगर 3 दफ़ा पढ़ी जाए तो पूरे कुरान मजीद का स्वाब मिलता है। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 100 सफ़ा नंबर 44, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 461, नसाई शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 171, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 103 यानी कि सफ़ा नंबर 43। तो जब हम इसाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं तो इसमें 3 मरतबा सूरह इखलास जिसे कुल हो आहद कहते हैं तिलावत करके मुकम्मल ख़त्म कुरान का स्वाब हासिल करते हैं। इसलिए इसको ख़त्म शरीफ कहा जाता है, जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होती। आम तौर पर यह सवाल भी किया जाता है कि सुन्नी हजरात तीसरे दिन यानी कि कुल शरीफ की महफिल से जाते हैं, ये कहाँ लिखा है। हालांकि कुल का लफ्ज़ तो कुरान शरीफ से अखज़ किया गया है, फिर भी सवाल करते हैं, लेकिन हम इसकी भी वजाहत करना ज़रूरी समझते हूँ।
ختم شریف میں چاروں کل شریف والی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اسے محفل کل شریف کہتے ہیں۔ تیسرے دن اس لیے اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 میں یہ ثابت ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حد نافذ کی گئی اور وہ وفات پا گئے۔ جب ان کی تدفین کو 2 دن گزر گئے، یعنی تیسرے دن میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام بھی حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ میں بتا چکا ہوں، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں، ان کا وصال ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے دن ختم کل شریف کا اہتمام کیا۔ یہ ملفوظات عزیزی صفحہ نمبر 80 پہ ہے۔ تو محترم قارئین کرام، ایصال ثواب مستحب ہے اور اس کے لیے کسی بھی وقت کی پابندی لازمی عمل نہیں ہے، اور جب بھی کریں درست ہے۔ ہاں، سہولت کے لیے دن کا اور وقت کا تعین کرنا بہتر ہے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور صرف سہولت کے لیے ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف کا ورد کریں، قرآنی دعائیں پڑھیں، اور ان سب اعمال کا ایصال ثواب وفات پانے والے کے لیے کریں۔ جو کھانا وغیرہ پکایا جائے وہ یا تو ان لوگوں کو کھلایا جائے جو مسافر ہوں، خواہ رشتہ دار ہوں، دور سے آئے ہوں، اور غربا اور مساکین کو کھلایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر خود بھی کھا لیا جائے تو حرج نہیں، کہ قرآن پاک میں ہے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ دوسری بات بزرگان دین کے لیے ہے، جو ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے اپنی اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا کریں، اور تمام سلاسل سے منسوب اولیاء کرام سے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ شارٹ سا میں بتایا ہے آپ کو کہ یہ قرآن مجید اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے اور اولیاء کرام سے ختم کا جو بھی سلسلہ شروع تھا اور شروع رہا ہے، وہ میں نے اور ہمیشہ شروع رہے گا، وہ میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں، قرآن و حدیث کے حوالے دے دیے ہیں آپ کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو خلاف ہیں ان چیزوں کے، وہ اس کلپ کو دیکھ کر ضرور راہ راست پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اے رب العزت ہم سب کو پکے سچے مسلمان بنا دے، اور قرآن مجید اور اہل حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے آئندہ ویڈیو تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔